تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، صبح کے سہانے موسم میں پروگرام پیش کر رہے ہیں ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت، تلاوت اور مبلغین کی بہترین گفتگو اور آپ کی فرمائشوں پر مشتمل یہ بہترین سا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے۔ انشاءاللہ آج بھی بہت لطف و سرور حاصل ہوگا، بہت مزہ آئے گا، اور آج بھی ایک اہم ٹاپک پر ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے، ایک بہترین ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحبان بھی ہوں گے، نعت خوان حضرات بھی ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مبلغین حضرات بھی ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص روز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اللہ اکبر۔ کون ہے جو اپنی حاجتوں کو پورا نہیں کروانا چاہتا؟ کون ہے جس کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ کون ہے جس کی خواہشیں نہیں ہیں؟ کون ہے جس کی تمنائیں نہیں ہیں؟ اور کون ہے جس کی آرزویں اور التجائیں نہیں ہیں؟ ہر بندے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اپنی حاجتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پوری کروانا چاہتے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا وقت نکال کر، وقت نہیں ہے پھر بھی وقت نکال کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کو اس پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے بڑے ہی پیاری آواز میں تلاوت قرآن کریم کرنے کے لیے قاری صاحبان مولانا صوبان مدنی صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوبان بھائی، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جمعہ مبارک، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی ہی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ارشاد مدنی صاحب۔ کیسے ہیں ارشاد بھائی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم، ماشاءاللہ، الحمدللہ، تشریف رکھیں۔ اور بڑے ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ حاجی ابو بکر صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اور ایک نئی صبح کی جو ہے وہ چہرہ جس کو کہہ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی مظفر بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جمعہ مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ تو ناظرین اکرام، بلا تاخیر اور بلا تفسیر چلتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب توجہ کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے، بہت ساری برکتیں ملیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے بندوں کو خوب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، خوب کان لگا کر سننا چاہیے، کیونکہ یہ کسی نارمل انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
ألم نشرح لك صدرك کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا. الذي أنقض ظهرك جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے ترجمے کو پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی جلا بخشے. آئیے سب سے پہلے کلام کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جی اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اور درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے، ساتھ میں مل کے شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور حاصل ہوگا. رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل
بلبل کو تو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند اور اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند چمن رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کو بو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ان کے گناہ گار کی امید عفو کو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیت لا تک نہ تو پسند پہلے کرے گی آیت لا تک نہ تو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاکے نیاز پر طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاکے نیاز پر کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند
کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند ہے خواہش وصال در یار حسن ہے خواہش وصال در یار حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام بھر بھر کے پینا نصیب فرمائے۔ ناظرین آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، لیکن ٹاپک آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں، اور اسٹوری سنیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، پھر اس سے کلیئر ہوگا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ ایک کوا تھا، کوا جو ہے وہ کھیتوں کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ایسے ہی کھیتوں کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک جو ہے وہ کبوتر آیا، وائٹ کلر کا کبوتر جو ہوتا ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کبوتر جو ہے وہ وائٹ ہے، میں کالا ہوں، اور زندگی تو اس کی گزر رہی ہے، زبردست انداز میں لائف گزار رہا ہے، اس کو مزے آ رہے ہیں کہ اس کا رنگ کتنا پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا نوازا ہے۔ اب یہ اڑتا اڑتا جاتا ہے، اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے، اڑتا اڑتا جاتا ہے اور کبوتر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ کبوتر سے کہتا ہے یار لائف تو تمہاری گزر رہی ہے، زبردست انداز میں زندگی گزار رہے ہو، لوگ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں، تمہارا رنگ بھی کتنا گورا ہے، کتنا وائٹ ہے، مجھے دیکھ لو میں اتنا کالا ہوں۔ کبوتر نے کہا کہ لائف تو اس کی ہے جو جس کو مینا کہا جاتا ہے نا، طوطا کے بعد جو مینا جو آتی ہے، تو لائف تو اس کی ہے کیونکہ میرے پاس تو ایک ہی رنگ ہے، اس کے پاس تو دو دو رنگ ہیں۔ مینا جو ہوتی ہے مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، تو اس کے پاس تو جو ہے وہ دو رنگ ہیں، لائف تو اس کی ہے۔ اب کبوتر طوطا جو ہے یہ کوا جو ہے اڑتا ہے، اور اڑنے کے بعد مینا کے پاس چلا جاتا ہے، مینا سے کہتا ہے کہ بھائی لائف تمہاری گزر رہی ہے، زندگی زبردست تمہاری گزر رہی ہے، تمہارے پاس دو دو رنگ ہیں، لوگ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں، تمہاری طرف آتے بھی ہیں، تمہیں دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں، اور مجھے کیا، میں تو کالا ہوں، مجھے تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ تو اب مینا نے کہا کہ میرے پاس تو صرف دو ہی رنگ ہیں، لائف تو اس کی ہے کہ جس کے پاس تو مختلف رنگ ہیں، اور وہ ہے مور۔ مور جو ہے نا جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو لوگ جو ہے نا اس کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں کو بھاتا ہے، اس کے اندر مختلف الوان ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا لائف تو اصل میں مور کی ہے۔ تو اب کوا جو ہے نا وہ مینا سے اڑتے ہوئے مور کے پاس جاتا ہے۔ اچھا مور جو ہوتا ہے نا وہ چڑیا گھر میں بند ہوتا ہے، لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کافی دیر تک تو وہ کوا بیٹھا رہتا ہے انتظار میں کہ بھائی جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے، فرصت مل جائے گی، تب میں جا کے مور سے کچھ بات کروں گا۔ اب جب سب لوگ چلے گئے تو جانے کے بعد پھر کوا جو ہے وہ مور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یار لائف تو تمہاری گزر رہی ہے، زندگی تو تمہاری گزر رہی ہے، تمہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں، تمہیں لوگ پسند کرتے ہیں، تمہیں اتنی خوبصورتی دی گئی ہے، تمہارے اندر مختلف رنگ ہیں۔ تو یہی سب کہہ رہا ہوتا ہے، اتنے میں مور کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس رنگ ہیں، میرے پاس خوبصورتی ہے، لیکن اسی خوبصورتی نے مجھے قید کر رکھا ہے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے میں چڑیا گھر میں قید ہوں۔ تو مور کہتا ہے میں نے غور کیا اس بات پر کہ چڑیا گھر میں ایسا کون سا جانور ہے کہ جو قید نہیں ہے نا، پرند کون سا ہے، چرند پرند کون سا ہے جو چڑیا گھر کے اندر قید نہیں ہے۔ تو میں نے بہت غور کیا تو کبوتر بھی یہاں ہیں، طوطا مینا بھی یہاں ہیں، مختلف رنگوں کے جو ہے وہ چرند پرند یہاں موجود ہیں، نہیں ہے تو وہ ایک پرند نہیں ہے، اور وہ ہے کوا۔ مور اس سے کہتا ہے کہ بھائی کوا ایک ایسا جو ہے وہ پرندہ ہے کہ جو
چڑیا گھر کے اندر موجود نہیں ہے، تو لائف تو اس کی ہے کہ جو قید نہیں ہے، کیا بات ہے نا. تو دیکھیں اسٹوری اگرچہ فرضی ہو لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے، ہم جو ہے نا وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اتنا غمگین ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اتنا غمگین ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نعمت سے بندہ جو ہے وہ پھر لطف اندوز نہیں ہو پاتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی ہوتی ہے، حالانکہ ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا اگر بندہ شکر ادا کرے تو ان نعمتوں کو بھی پالے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے. ہم بس انہی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آنکھیں جو ہیں ہمیشہ آزمائشوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، پریشانیوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، دل انہی نعمتوں کے اندر، انہی مصیبتوں کے اندر جو ہے غمگین ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا دل جو ہے وہ ان نعمتوں پر غور نہیں کرتا کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں. اور جب سے یہ ہونے لگ جائے نا ناظرین کہ جب ہم ان نعمتوں کو دیکھنے لگ جائیں جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، والدین کی نعمت ہمارے پاس ہے، ہمارے اعضائے بدن سلامت ہیں، یہ نعمت ہمارے پاس ہے، ہم کچھ اٹھا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ نعمت ہمارے پاس ہے، ہم خود سے چل سکتے ہیں، خود سے بات کر سکتے ہیں، خود سے دیکھ سکتے ہیں، خود سے بول سکتے ہیں، تو یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری نعمتیں اگر بندہ غور کرے تو اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن بندہ غور نہیں کرتا اور دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کہیں نہ کہیں غم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں. شکر وہ عظیم نعمت ہے جس سے نہ صرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بندے کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو رہا ہوتا ہے، بندے کی روح کو تسکین بھی مل رہی ہوتی ہے. تو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمتیں ہیں اس کے پاس ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایمان بندہ لایا، ایمان لانے کے بعد ایمان کے 2 حصے بیان کیے گئے روایتوں کے اندر کہ ایمان کے 2 حصے ہیں صبر اور شکر. مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نعمت ملے تو شکر کرنا ہے. اور اس انداز میں انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو بہت لطف و سرور حاصل ہوگا. امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے. جی ہاں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے شکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نعمتیں بہت ساری ہیں، بندہ شکر کی طرف ذہن نہیں جاتا لوگوں کا. حاجی صاحب شکر کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوتا. اگر بندے سے سوال کیا جائے نا کہ آپ دن بھر میں کتنی بار الحمدللہ کہتے ہوں گے، تو شاید بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے کہ جو شاید پورے دن الحمدللہ کا ورد زبان پہ آتا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، شکر بجا لانا، تو یہ ہو ہی نہیں رہا ہوتا. اسی لیے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں حاجی صاحب کی طرف چلتا ہوں اور سب سے پہلے تو شکر کی تعریف ہی سنتے ہیں، کیونکہ جب تک شکر کلیئر نہیں ہوگا تو شکر کریں گے کیسے؟ وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ بھئی شکر کرنا کیسے اور شکر کے انعامات کیا ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اسی کو کلیئر کرتے ہیں کہ شکر آخر میں ہوتا کیا ہے. جی حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت زبردست عنوان لیا ہے اور اس کی ضرورت شدت سے ہے. اور قرآن خود اعلان فرما رہا ہے کہ ہمارے بندے بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میرا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے. اللہ اکبر. اس کی وضاحت صدر الافاضل حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں بیان فرماتے ہیں. شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم یعنی جس نے نعمت عطا فرمائی، منعم حقیقی اللہ پاک ہے، منعم کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، اس کو مطلب اس کا اظہار بھی ہو اور اس کا اعتراف بھی کرے، اور نفس کو اس کا خوگر بنائے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی. یہاں ایک باریکی ہے، وہ یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی طرح طرح کی فضل و عنایتوں اور احسانات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے. اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھ ہی جاتی ہے. جیسے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم راتوں کو جاگ کر طویل جو ہے قیام فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پوری رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے اقدس پر ورم آ گئے، سجن آ گئی،
اور میں نے جو ہے صبح کے وقت آپ کے پیروں کو دبانے کی سعادت حاصل کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو بخشنا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ اتنی رات اتنی عبادت ہے کہ دن بھر کے دین کی خدمتوں کا اور دیگر اور سارے جو کام انجام دینے کے بعد راتوں کو جاگ جا کر کھڑے ہو کر اتنا کھڑا ہونا کہ پیروں میں ورم آ جائے، سجن آ جائے. فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ زبردست زبردست. یعنی اللہ پاک کے رسول علیہ السلام سراپا معصوم سید المعصومین ہیں، اور جن کے صدقے لوگوں کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، وہ بھی راتوں کو جاگ جاگ کر ایسی گریہ وزاری کر رہے ہیں امت کے لیے کہ اور پھر اللہ کا شکر گزار. یہاں ایک حدیث پاک اور بھی یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سرکار علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا تو مجھے ایک دن کھلا تو ایک دن بھوکا رکھ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا جس دن وہ مجھے نعمتیں کھلائے گا میں اس کا شکر گزار بندہ بن کر شکر ادا کر کے اس کا شاکر بندہ بننا پسند کروں گا، اور جس دن وہ مجھے بھوکا رکھے گا میں اس کی رضا پر راضی رہ کر صبر کر کے اس کے صابرین میں شامل ہونا چاہوں گا. تو یہ انداز تھا بزرگان دین کا، تو ہمیں بھی ایسی انداز پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا ناظرین واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. یہ کہا جاتا ہے خزائن العرفان کی روایت کے مطابق، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے. اب بندہ نہیں کرے گا، کہیں کہیں ناشکری اس انداز میں کر رہا ہوتا ہے کہ گناہ مل رہا ہوتا ہے اسے. جی مظفر بھائی کیا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک، ایک تو یہ فرمایا گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے، اور جو ہیں نعمتیں ان پر بندے کو شکر کرنا واجب ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعظم بھائی پہلے تو یہ بندہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اب اگر تصور کرے بندہ کہ پوری کائنات میں نا ریت کے ذرات کتنے ہیں، پوری کائنات میں ستارے کتنے ہیں، پانی کے قطرات کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، یہ ساری بھی نا ایک کاؤنٹنگ میں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں نا کہ وہ نعمتیں کاؤنٹنگ میں نہیں آ سکتی. صحیح ہے. صحیح ہے. بندہ گن نہیں سکتا. انسانی عقل اس چیز کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. نعمتیں سمجھ میں تو آئیں گی، ہاں یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے، اور بعض اوقات بندہ جو ہے شکر کی طرف اس لیے بھی مائل نہیں ہوتا کہ نعمتوں کا احساس اسے نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے. ہاں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ناظرین کہ تعجب والی بات ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے نعمت ہے. بہت ساری نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. اچھا کسی کو پہلے سے وہ گھر سے باہر نکلا ہی نہیں ہے، اپنے اے سی والے روم سے جو ہے نا باہر نکلا ہی نہیں ہے، تو اب اسے گرمی کا احساس ہی نہیں ہے. اور جو راستے پر چل رہا ہے تیز دھوپ میں، اس کو اگر تھوڑا سا سایہ بھی مل جائے کسی درخت کا، درخت کے کچھ پتوں کا بھی سایہ، تو اس کو نعمت، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، وہ نعمت اس کو سمجھے گا. تو بندہ جو ہے نا نعمتوں کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرے. اور یہ سمجھ لیجئے کوئی طوفانی بارش ہو رہی ہو تیز رفتار سے. آج یہاں ہمارے بامبے کی تاریخ میں بھی 26 جولائی کی ایک بارش جو ہے مشہور ہے، تقریباً 20 سال پہلے 2005 میں ہوئی تھی. تو ایسے راستے بند ہو گئی، ٹرینیں بند ہو گئی، بعض اوقات تو جگہ جگہ ایک ایک فلور تک پانی بھر گیا. اتنے زیادہ جو ہے نا لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے. تو جب اتنی تیز رفتاری سے بارش ہو نا، بارش کے قطرات کو نہیں گن سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم کھانے پر غور کریں، ایک لقمہ بندہ جو کھاتا ہے نا، تو ایک لقمے میں کیا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور ساتھ میں سالن ہے یا سبزی ہے، دال وغیرہ ہے کوئی. تو یہ ایک لقمہ بندے کے منہ تک پہنچ رہا ہے نا، ایک لقمے کے اندر کتنی ساری نعمتیں. کیا بات. یہ روٹی جو ہے نا ایسے ہی نہیں بن گئی، یہ اس کو جو ہے کاشتکار نے، کسان نے جو ہے گیہوں کا جو ہے بیج بویا، گیہوں کو بویا گیا، فصل تیار ہوئی، اس کو نکالا گیا، اس کو کاٹا گیا، اس میں کھاد وغیرہ استعمال ہوئی، سورج کی گرمی سے، پھر بارش اس کی ضرورت، بارش اس پر برسی، پھر جو ہے وہ کاٹا گیا، پھر جو ہے گودام وغیرہ تک پہنچایا گیا، اس کو پورا پروسیس سے گزرتے ہوئے پھر لوگوں تک پہنچا، دکانوں تک پہنچا. آپ ایک لقمے کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں، اب چائے ہے میرے سامنے نا. اب چائے پہ اگر کلام کریں ماشاءاللہ مظفر بھائی تو پورا پروگرام کر دیں گے، لیکن چائے کے اندر بھی اگر ڈیٹیل سے جائیں گے تو نعمتوں میں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. چائے کی پتیاں اس کو باغات میں اگایا گیا، اس کو جو ہے اس کے باریک اجزاء ہوئے، پھر وہ کمپنیوں نے اس کو پیک کیا، اپنے برانڈ کے حساب سے اس کو مارکیٹ میں لایا گیا، لوگ لے کر آئے. اچھا یہ بن بھی ایسے نہیں جاتی، دودھ ڈالا جائے گا اس میں، پھر جو ہے دودھ کیسے حاصل کیا گیا، جانوروں سے کس طرح سے دودھ وہاں تک پہنچا، پھر اپنے آپ تیار نہیں ہو گئی،
اس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوئی، ایندھن کی ضرورت اس کے لیے جو ہے گیس ہے، اسٹو ہے، یا گاؤں دیہات میں لکڑی وغیرہ کے چولہا جو ہوتے ہیں، مٹی کا چولہا ہے، لکڑی جلا کر، یعنی بہت سارے پروسیس سے گزر کر جو ہے نا ایک نوالے کے اندر اتنی نعمتیں، اور سورج، چاند، ہوا، یہ ساری جو چیزیں جو ہے نا کار فرما ہوتی ہے، تب جا کے نا وہ ایک نوالا جو ہے بندے کے ہاتھ تک پہنچتا ہے. تو بندے کو تو تصور ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں اتنی ساری نعمتیں. اگر بندہ غور کرنے والا ہو، اس کا ویژن بڑا ہو نا، تو ہر چیز پر اس کو شکر کے کتنے پہلو موجود ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو ہے نا روٹی عطا فرمائی. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے الہی عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور عافیت کی آپ دعا کرتے ہیں، کوئی اور دعا نہیں مانگتے؟ بولے ایک بار جو ہے نا میں بس کھانے کی دعا کر رہا تھا، کام کاج نہیں چل رہا تھا برابر، اور میں نے سوچا اے اللہ آسانی سے مجھے نا روٹیاں مل جایا کرے، کھانا مل جایا کرے، بس یہ دعا کر رہا تھا. تو ہوا یوں کہ کسی اور کے الزام میں کسی اور کی جگہ نا مجھے جو سپاہی پکڑ کر لے گئے اور کہا کہ تو نے چوری کی، تو نے فلاں جو جرم میں نے نہیں کیا تھا وہ میرے اوپر جو ہے نا وہ سزا اس کی عائد ہو گئی، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. اور اب جیل میں ڈالا گیا تو اب کھانے کا جب ٹائم ہونا تو روٹیاں میرے سامنے آ گئی، آسانی سے روٹی ملنے لگی. تو اب مجھے ایک غیب سے آواز سنائی دی کہ لے روٹی مانگی تھی نا تو روٹی دی جا رہی ہے، اگر عافیت مانگتا نا تو عافیت دی جاتی. عافیت کے ساتھ بھی روزی دینے کو ہم قادر تھے. جی صحیح. تو بندہ جو ہے نا مطلب اگر نعمتوں کے بارے میں سمجھے نا کہ مانگنا کون سی چیز چاہیے اور ملی کون سی جو چیز ہے نا اس پر میں کتنا شکر ادا کروں، تو بندہ تصور کرتا چلا جائے. ہمارا جسم جو ہے یہ خود نعمتوں کا ایسا مجموعہ. پھر ہم جو سانس لے رہے ہیں، آج فضا کے اندر جو آکسیجن موجود ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم چھوڑتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں، جس سے ہماری جو زندگی چل رہی ہے. پھر پینے کے لیے پانی ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ہے، سورج کی روشنی ہے، اس سے کئی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہے. اپنے سانس کی گفتگو کی نا ماشاءاللہ، سانس بندہ چھوڑتا ہے تو شکر کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا روایتوں کے اندر. خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر سانس کے بدلے بندے کو جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا چاہیے. بندے نے سانس لی، ایک بار سانس لے لی، پھر الحمدللہ کہنا ہے. سانس چھوڑنی ہے تو الحمدللہ کہنا ہے. تو کتنی جو ہے وہ یہاں پہ بھی حق بنتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ شکر ادا کرتا رہے. صحیح. تو یہ جو سانس والا معاملہ ہے، تو سانس کیسے کس انداز میں کرے گا بندہ اس شکر کو؟ بس بندہ جو ہے نا تصور اس طرح سے ذکر کی بھی ڈیفینیشن جو بیان کی گئی ہے کہ غفلت کے میدانوں سے نکلنے کا نام ذکر ہے. یعنی بندہ صرف ضروری نہیں کہ اس کی صرف زبان ہی چلتی رہے تو اس کا شکر ادا کرتا رہے. بندہ دل میں بھی سوچے، ذہن میں سوچے اے اللہ تیرا شکر ہے، اور جتنی بار کا اے اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے. تو ایسا نہیں کہ اس کو ایک ہی شکر ادا کرنے کا ثواب ملے گا، کروڑوں شکر کا اگر اس نے نیت کی نا تو کروڑوں بار جو ہے نا شکر کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. ایک مرتبہ یوں کہہ دیا یا اللہ کروڑ مرتبہ تیرا شکر الحمدللہ، اسے کروڑ مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ملے گا. کیا بات ہے. چلیں جی وہی اس کا سلوشن بھی مل گیا کہ آپ نے شکر کس انداز میں کرنا ہے. خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے. آپ الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، اور دیگر خوبصورت الفاظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. شکر کے حوالے سے احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ احادیث میں شکر کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے؟ ماشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں تشریف لائے تو اہل یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے. صحیح. استفسار فرمایا کہ یہ روزہ کس سبب سے رکھا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ اسی دن فرعون سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ہے قوم کو جو ہے نجات ملی تھی، اور فتح و کامیابی گویا کہ اس سے نصیب ہوئی تھی، اور فرعون جو ہے دریا میں غرق ہوا تھا. تو ہم اس خوشی کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا کہ تو صدیاں گزر گئی، اب وہ یاد تازہ کرنا یہ کہاں سے ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ان کی یاد کو ہم رکھیں. آئندہ سال ہم اگر زندہ رہے تو چونکہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ان کے اس معاملے میں بھی ہم جو ہے مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں گے. تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ عاشورے کے ساتھ ایک روزہ پہلے رکھ لے یا بعد میں رکھ لے. تو اللہ کی نعمتوں کا جب
ظہور ہوا اس کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کو بتایا گیا ہے، اور اس کو یاد کردہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انداز دیا، اور اس کا شکر ادا کرنے کا انداز روزے رکھ کر ادا کرنے کا بتایا۔ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر کا یہ ایک انداز ہمیں سکھایا۔ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا دن منانا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان سے بڑھ کر بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید خود اعلان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے انہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے عالم کے لیے بھیجا۔ اب سارے عالم کے لیے جو رحمت بن کر آئے ہوں ان کی یاد، ان کی ولادت، ان کی جو ہے میلاد ہم نہ منائیں تو پھر ہم کیا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ محرومی ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ بعض لوگ یہ بدعت ہے یا غلط ہے یا صحابہ نے کہاں منایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا نا۔ صدیوں پہلے موسیٰ علیہ السلام کی فتح یابی کا جشن نہ خود منایا بلکہ صبح قیامت تک ہم امتیوں کو درس دیا کہ روزہ رکھ کر ان کی فتح یابی کا جشن منایا جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن، جس دن وہ دنیا میں تشریف لائے، اس دن کو ہمیں منانا ہے۔ جیسے ہر سال ہم جو ہے 27ویں تاریخ کو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ماشاءاللہ مدنی ماحول میں ایسا ہوتا ہے حاجی صاحب، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ پیر شریف کے روزے کی بھی بہاریں ہوتی ہیں، ہر پیر کو رکھتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کی جی ہر سال نہیں بلکہ ہر ہفتے جو ہے وہ الحمدللہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی پیر شریف کے دن، تو الحمدللہ جو ہے وہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول میں یہ ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ پیر شریف کا روزہ رکھا جائے، اور پیر شریف میں افطار وغیرہ کا بھی سب انتظام وغیرہ کیا جاتا ہے، اور یوں انداز ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے یوں اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ شکر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس ادا کو اپنانا چاہیے، اور شکر کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں کہ بندہ شکر کس انداز میں کر سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر بھی شکر ادا کیا جاتا ہے، شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر جو ہے وہ اعضائے بدن سے بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پارٹس آف باڈی سے بھی شکر ہوتا ہے۔ جی کیسے ہوگا انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ شکر کے انداز کیا کیا ہوتے ہیں، اور ابھی حدیث کی طرف ہی کنٹینیو کرتے ہیں کہ احادیث ہمیں کیا کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ یہی آقا علیہ السلام کے معمولات سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ عبادت کر کے اللہ پاک کو راضی کر کے اس کے شکر گزار بندہ ہونا، اللہ پاک کے نبیوں کی یادوں کو تازہ کر کے جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یہ ہم کو ذہن دیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ امیر سنت سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، اگر ظاہر سی بات ہے بندہ ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اندرونی طور پر تکلیف ہوتی ہے، گھریلو ناچاکیوں کا معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی کسی طرح کا غم اور صدمہ ہوتا ہے، اب اگر یوں ہی کہہ دے الحمدللہ تو اچھی بات ہے، لیکن یوں اگر کہہ دے، ہمیں ذہن دیا گیا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ انہیں اگر آزمائشیں بھی ہے، تکلیفیں بھی ہے، مصیبتیں بھی ہے، تو یہ اسی کی طرف سے تو ہے، اور بندہ اسی کو اللہ پاک اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ آزما کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اس کی ناشکری تو نہیں کر رہا، یا اس طرح کے کوئی شکوے اور شکایت والے جملے تو اس کے زبان سے نہیں نکلتے، اور اس کے صبر کرنے پر اللہ پاک اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کی تلافی کا، معافی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور واقعی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیبات دلائی ہیں اور جس انداز میں فرمایا ہے، ایک حدیث پاک میرے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے، جی ہاں حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ زبان ذکر سے اور دل شکر سے تر رکھو، یعنی ہماری زبانوں پہ جو ہے وہ ذکر الہی ہو اور ہمارے دل سے شکر الہی ہو۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ وہ ہے جو ان میں لوگوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ بالکل، جو لوگوں کا شکریہ، اب یہ بھی ہے کہ بھائی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا بھی جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ بہت ساری واضح طور پر بتایا گیا نا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کیا بات، جو شخص مندوں کا
حق ادا نہیں کرتا، بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان کا احسان نہیں مانتا، اس نے گویا اللہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو شکر کو ہمیں جو ہے نا وہ مخلوق خدا سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ خدا کا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تو بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کی زبان پہ آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چلیں ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا رویہ رکھا جائے، کتنا بھی اچھا اخلاق رکھا جائے، بھائی بچے ہیں گھر میں، آپ رہتے ہیں گھر میں، بچے ہیں بہت ساری مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بہت ساری مدد آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، بچے نے لا کے پانی دیا تو اب جزاک اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، بھائی آپ کا شکریہ، اور بچے نے لا کر کے کچھ کام کر یہاں دیا۔ بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جی 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 صحیح۔ ہم نے میرا معمول ہے الحمدللہ، میرے سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ نواسے نواسی پوتے پوتی جب پانی کا گلاس لا کر دیتے ہیں یا چائے لا کر دیتے ہیں یا کوئی چیز لا کر دیتے ہیں تو ہم ان کو جزاک اللہ کہتے ہیں، تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یہاں یہ انداز ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر اس کا جو ہے عمل مفقود ہے، اور جو غیروں نے اس کو اختیار کر لیا۔ میں نے یو کے میں جو ہے نا یہ دیکھا کہ جب ہم میں انڈیا واپس آ رہا تھا وایا دبئی، تو جب برمنگھم ایئرپورٹ پر ہم پہنچے تو وہ دن 9/11 وہاں کا جو تھا، اس دن سیکورٹی زیادہ تھی کہ بھائی اس روٹ سے نہیں جا رہا۔ ہماری جو کار تھی وہ اسی روٹ پر جا کر آگے جا کے رکے جہاں بیریکیڈ لگے تھے۔ تو اس پولیس کیبن میں سے ایک پولیس والا نکلا، سر ٹوڈے دس روڈ از کلوز، کین یو پلیز ٹیک دیٹ روٹ؟ انہوں نے کہا سوری وی ور انویئر اباؤٹ اٹ، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہ راستہ یہ بند ہے، آپ نے بیریکیڈ لگا رکھا ہے۔ آگے اگرچہ کوئی نشان ہوں گے لیکن ان کی طرف توجہ نہیں گئی۔ اب جب یہ ریورس لینے لگے نا، تھینک یو سو مچ سر، پولیس والا افسر ہے، کیا بات، اور سینسیٹیو ڈے ہے، اور مطلب بہت زیادہ حساس معاملہ ہے، لیکن ایک تو ہم نے غلطی کی، ہمارے اسلامی بھائیوں نے غلطی کی، ان کی توجہ نہیں گئی، لیکن جب وہ ریورس جا رہے تو شکریہ ادا کر رہے کہ آپ واپس جا رہے، سوری ٹو ٹربل یو، تھینک یو سو مچ سر۔ یہ اگر ہم ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ انداز بلکہ نا آج دوسروں نے بھی اپنایا ہوا ہے کہ آج لوگ جو ہے کوئی سامان کسی نے آرڈر کیا آن لائن ڈیلیوری کے لیے، آدمی اس کے گھر تک پہنچا، حالانکہ وہ پیمنٹ کر رہا ہے، ڈیلیوری چارجز بھی پیمنٹ کر رہا ہے، اور وہ لا کر دینا اب اس کی ذمہ داری ہے، لیکن لوگ لینے کے بعد بعض اوقات تھینک یو ویری مچ، آپ لے کر آئے، آپ کو پانی چاہیے، اس انداز سے آج دوسرے بھی پیش آ رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کا انداز جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے کسی کی مدد کسی نے کر دیا، اب اس کو کم از کم شکریہ جزاک اللہ تو دعا ہے، بہت بڑی بات ہے، کم از کم اس کو جو ہے نا شکریہ بھی بولنے کے لیے، بھائی تھینک یو، خالی تھینک یو بھی بولنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں، بھائی جو کر لیا کر لیا، بندہ ایک دل محسوس کے رہ جاتا ہے یار اتنا کیا، سامنے والے کے لیے اٹھ گیا، ٹرین میں بس میں تھا، میں نے اس کو سیٹ دے دی، جگہ دے دی، میں نے یہ کر دیا، اس کے کام اپنی جگہ میں کھڑا تھا، میں نے اپنی جگہ اس کو جو ہے نا ٹکٹ لینے کا موقع دے دیا، دیگر جو چیزیں دے دی، یا اور بھی دیگر کام میں بعض لوگ انجان لوگ بھی لوگوں کی بڑھ کر مدد کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بندہ جب ہے نا شکر ادا کرے گا، مسکرائے گا، اس کی طرف اچھے سے دیکھے گا، پیش آئے گا نا، تو اس کا بھی حوصلہ بڑھے گا، ورنہ جو آج اچھا کام کر رہا ہے نا وہ بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، یار لوگ آج رسپانس نہیں دیتے۔ جی صحیح، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اچھے کام سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب نہیں کرنا مجھے، نہیں کرنا ہے بھائی، یا پھر لوگوں کا انداز بھی غلط ہوتا ہے کئی بار۔ میری دکان پر ایک تقریباً 65-70 سال کی عمر کا ایک ضعیف آدمی ڈیلیوری مین بن کر کوئی پارسل ڈیلیور کرنے آئے، تو میں نے ان کو اندر بلایا، وہ دیکھ کر جا رہے تھے، آپ بیٹھیے اندر، داڑھی والے تھے اور ضعیف العمر تھے، میں نے ان کو بٹھایا، میں نے پانی پئیں گے، چائے پیوان، نہیں بولے بہت بہت شکریہ، میں نے کہا نہیں آپ اتنی سخت گرمی میں آئے ہیں، تھوڑی دیر ٹھنڈک پہ بیٹھیے، اے سی پہ بیٹھیے، تھوڑی دیر پانی وغیرہ پیجیے، بولے جناب آپ کا انداز بالکل جدا گانا ہے، میں 5-5 6-6 منزل چڑھ کر جاتا ہوں، اس 70 سال کی عمر کے اندر 6 منزل چڑھ کے جاتا ہوں، دیتا ہوں، تو کوئی شکریہ تک تھینک یو تک نہیں کہتا، اور آپ جبکہ گراؤنڈ فلور پہ ہی ہیں، مجھے بٹھا رہے ہیں، پانی کا پوچھ رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے سے کیوں یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی، اٹھتی چلی جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ شکر ادا کرنے والا انداز، پیارا انداز، یہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تصور اگر کرے نا وہ بندہ کہ بھائی اس کی جگہ میں، اگر یہ مجھے لا کر نہیں دیتا تو مجھے جانا پڑتا، مجھے اپنی بائک نکالنی پڑتی، جانا پڑتا، یا دھوپ میں باہر نکل کے اتنی دور میں جاتا آتا، میری رقم خرچ ہوتی اور تکلیف ہوتی، تو یہ سب کام سے میں بچ گیا، کس وجہ سے بچا کہ یہ شخص لا کر مجھے دے رہا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ اوپر کے فلور پر بھی جو ہے نا مطلب نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، واچ مین کے پاس دے دو، نہیں بھائی اوپر لا کے ہمارے روم تک دو۔ آج یہ انداز بھی لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفٹ خراب ہوتی ہے، اوپر کئی منزلیں ہوتے ہیں،
اور بعض اوقات ایسی ڈیلیوری کرنے والے معذور بھی ہوتے ہیں, بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اب وہ بلا رہا ہے کہ سر آپ نیچے آ کے لے لیجئے پارسل, نہیں بھائی اوپر آؤ, ہمارے روم تک آؤ, پہلے ہی دیر ہو گئی ہے. اور پھر جب یہ چیز سامنے نظر آتی ہے نا تو پھر ان کو افسوس ہوتا ہے. تو بندے کو شکر ادا بھی کرنا چاہیے, لوگوں کا بھی شکر ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرے. معاملات اپنی جگہ ہیں کہ بھائی آپ نے پیسے دیے ہیں تو آپ کو پوری سروس چاہیے, تو معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں انسانیت اور کہیں نہ کہیں اسلام کا بھی کچھ درس ہوتا ہے جو انسان کو محسوس کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیں حدیث شریف میں تو واضح فرما دیا گیا ہے نا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, کہ جو اللہ کا, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا. تو ہمیں یہی عادت بنانی چاہیے. پہلے تو محبت بھرا ماحول اس سے قائم ہوتا ہے, بندہ شکر ادا کرتا ہے تو دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ایک دل ملنے لگتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ دل ملنے لگتے ہیں, اجنبیت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انداز کو بھی اپنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس انداز پہ بھی عمل کرنے والا بنائے, اور جو اسلام نے تعلیمات اور جو تربیت دی ہے عظیم واقعی میں کمال کی ہے. اگر اس پر بندہ عمل کرنے والا بن جائے نا تو ہمارا گھر, ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ, ہمارے جو ہے وہ سٹیز, ہمارا بلکہ پورا کا پورا ملک جو ہے وہ محبت بھرا ہو جائے اور خوشنما ہو جائے, اور ایک لوگوں کے درمیان نا محبت کا پیغام جو ہے وہ عام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی حال زار پر رحم فرمائے. آئیے چلتے ہیں, آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ بخش ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو جمعہ مبارک. آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک. اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے. اچھا جی, شیخ بھائی یہ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد القادر شیخ ہے, مجھے نعت شریف سنا دیجئے, ہم بریلی والے ہیں. اچھا الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں. اور السلام علیکم, میرا نام مصطفیٰ شیخ ہے. اچھا جی, دونوں بھائی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے. مجھے نعت شریف سنا دیجئے, ہم بریلی والے ہیں. آپ سبھی کو جمعہ بہت بہت مبارک. ٹھیک ہے, آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک. تنظیم خان کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مولا صلی وسلم. نعت سنا دیجئے. چلیں جی ماشاءاللہ, انشاءاللہ ضرور رکھیں گے یاد. سبحان بھائی ہیں, کہتے ہیں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اور ماں باپ کے نام پہ کلام سنا دیجئے کوئی, والدین کے لیے بھی کوئی کلام سننا چاہتے ہیں. اچھا جی, انس منصوری ہے, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے میرا ولیوں کے امام, اچھا میرے ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, صحیح, دے دو پنجتن کے نام. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. کبھی کبھی لکھنے میں بھی اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر وہ پڑھنے میں بھی آ رہی ہوتی ہے. اچھا جی, آگے بول رہے ہیں کہ رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے. یہ نعت سننا چاہتے ہیں. کئی سارے کمنٹس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی تمناؤں کو, آرزوؤں کو, التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی نیک جائز تمناؤں کو, دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے کچھ کلام جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کچھ آڈیوز بھی ہیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر ساتھ ہی میں سارے کلام لے لیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آڈیوز جب تیار ہوں تو بتائیے گا. میرا نام عبد القادر شیخ ہے, مجھ کو نہ سننی ہے, ہم بریلی والے ہیں. اچھا السلام علیکم. چلیں بھائی, عبد القادر بھائی بڑی کثرت سے جو ہے وہ اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام مصطفیٰ شیخ ہے, جمعہ مبارک. آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک. میرے کو نعت سننی ہے, ہم بریلی والے ہیں, مصطفیٰ کے پالے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ہی سنا دیا ہے. چلیں خیر, پھر بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں, وہ سویلا لازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, تیرے دن
باہر پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی
ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، ماں تیری کمی ہے، بس تیری کمی ہے۔ گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرا، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے۔ مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے والے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دم رضا کا بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دم رضا کا بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، خواجہ خواجہ کرتے ہیں، خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں۔ ہم ہندوستان کے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، تو تھوڑا سا یہ لاجیکلی تھوڑا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یو کے والے بھی کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، یو ایس والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بریلی والے ہیں، یوروپ والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بریلی والے ہیں، افریقہ والا بھی کہتے ہیں کہ ہم بریلی والے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیا بات ہے، کیونکہ بریلی ہے ہی وہ مقدس مقام کہ جہاں سے ایسی ہستی نے جنم لیا کہ جو پوری دنیا کے اندر فیمس ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر جس نے دین کا کام کیا اور اہل سنت والجماعت کا جو ڈنکا حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بجایا، اور آپ کے دور کے اندر آپ کے بمقابل شخصیت کوئی اور نظر نہیں آتی، اسی لیے دیگر حضرات کو لوگ حضرت کہتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے اہل سنت والجماعت کا، اور جو
عقائد اہل سنت، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جب جب حملے ہوئے تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم جو ہے وہ زوردار، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو دشمنان مصطفیٰ کو جوابات دیے ہیں اور جو دین کی خدمت کی ہے، اس دین کی خدمت کی وجہ سے ہم بھی کہتے نہیں کہ بھائی بڑوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ نسبتیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ۔ مرکزیت کا شرف اس شہر کو حاصل ہوگا، کیا بات ہے، مرکزیت کا شرف اس شہر کو حاصل ہوگا، اس جگہ کو حاصل ہوگا جہاں پیدا کوئی احمد رضا خان قادری ہوگا۔ کیا بات ہے، نعرہ رضا کا دنیا میں لگتا ہے اس لیے، نعرہ رضا کا دنیا میں لگتا ہے اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ اور تحدیث نعمت کے طور پہ وسیلے والے ہیں تو وسیلے سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا اگر بمبئی شہر میں یہاں کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر، پھر مدینۃ المرشد جو ہے بریلی شریف ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، وہاں سے اجمیر شریف پہنچتے ہیں، وہاں سے بغداد شریف پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے سرکار کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں۔ تو یہ جہاں جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا کے کسی بھی شہر میں رہنے والے ہوں، بندہ جب ان کی طرف نسبت کرتا ہے اور ان سے عقیدت و محبت رکھتا ہے تو ان کے شہر سے بھی صحیح بات ہے، صحیح بات، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، تو لوگ جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ فخر والے انداز میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں۔ لیکن مجھے جو ہے نا حاجی صاحب دو اعتبار سے نا مجھے فخر ہوتا ہے، ایک تو الحمدللہ بریلی والے ہونے کی حیثیت سے، اور پلس مسکن بھی بریلی ہونے کی حیثیت سے، الحمدللہ میرا گھر بھی بریلی شریف میں ہے، تو مجھے یوں جو ہے نا وہ الحمدللہ بزرگوں کا فیضان ہے کہ الحمدللہ خوشی مل رہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں، حقیقت میں بھی ہیں اور دینی پیشواؤں کے اعتبار سے بھی ہیں، نسبتوں کے اعتبار سے بھی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس پہ بھی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا، شکر کی توفیق ملے تو بھی بندہ شکر ادا کرے کہ ہاں بھائی شکر کرنے کی توفیق ملی۔ اور یہ جو محسنین ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کے شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بندوں کا شکر کرنا ہے تو بندوں میں جہاں پر ہمارے دیگر لوگ آتے ہیں، ہمارے گھر بار والے، ہمارے پریوار والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور خاص کر جو محسنین ہیں جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم تک ایمان کو لے کر آئے، ہم تک جو ہے وہ صحیح عقائد پہنچانے والے جو محسنین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی بہت بہت شکر بندے کو کرتے رہنا چاہیے، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ آئیے شکر ہی کی طرف کنٹینیو چلتے ہیں اور مظفر بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ شکر کے کچھ ارکان بھی ہوتے ہیں، جی ہاں، جو کچھ پلرز بھی ہوتے ہیں شکر کے کہ بھائی وہ نہیں ہو تو بندے کا شکر نہیں ہوتا، آخر وہ ارکان کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکر کی پہلے تو شکر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، قسم میں دنیاوی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کا بھی شکر ہے، اور جو دینی نعمتیں ہوتی ہیں ان کا بھی شکر ہے۔ تو دنیاوی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس میں دو طرح کی نعمتیں اگر ہم کیٹیگرائز کریں نا الگ الگ، تو بعض اوقات کوئی نفع، کوئی چیز کا ملنا یہ بھی نعمت ہوتا ہے، اور کبھی کوئی چیز کا دفع ہونا یہ بھی نعمت ہوتا ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ یعنی اگر کوئی کسی کو انعام مل رہا ہے، کوئی منافع مل رہا ہے تو وہ بھی نعمت حاصل ہو رہی ہے، اور کہیں کوئی نقصان سے بچ رہا ہے تو وہ بھی نعمت حاصل ہو رہی ہے، کوئی حادثے سے بچ رہا ہے، کوئی مصیبت بلا سے بچ رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اچھا، دینی جو نعمتیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، آج لوگ شکر ادا کرتے ہیں نا، ایک اسلام نے تو الحمدللہ عز و جل ہمیں جگہ جگہ جو ہے نا وہ شکر ادا کرنے کی جو تعلیمات دی ہے، ہمارے آقا نے تعلیم دی ہے۔ آج بندہ وضو کرتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ والحمدللہ، کیا بات، بعض اوقات بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام، اے اللہ اسلام کی نعمت عطا کرنے پر تیرا شکر ہے۔ کیا بات ہے، اور کیا بات اس ہے، کی یعنی برکت بندہ یہ ہے یہ بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمان بنایا، مومن بنایا ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اب دیکھیے رات میں جب سو جائے بندہ، جب صبح اٹھتا ہے نا
ہو سکتا ہے کہ وہ سوتا ہی رہ جاتا. کئیوں کے ایسے واقعات ہوئے کہ رات میں سوتے ہی رہ گئے, صبح اٹھایا گیا تو وہ دنیا سے جو صبح ہے قیامت تک نہ اٹھ سکے. ہاں دنیا سے بس رخصت ہو چکے تھے. تو جب بندہ نیند سے بیدار ہو تو اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ یہ پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا بات ہے, کیا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی. استنجا خانے میں جائے, وہاں سے واپس آئے, پیٹ میں تکلیف تھی, نجاست وغیرہ اس کو دور کرنا تھا, تو باہر آگے نکل رہا ہے تو وہ دعا پڑھ رہا ہے اور اس کا جو ہے نا شکر ادا کر الحمدللہ. ہاں وہ دعا پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی, اذھب عنی الاذی وعافانی, وہ دعا پڑھ رہا ہے. تو جگہ جگہ بندہ جو ہے نا یہ دعائیں اگر سیکھے اور پڑھتا رہے تو وہ بھی شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا. زبردست بات مطلب مظفر بھائی فرما رہے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی بندہ دیکھے, صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ شکر کا جو انداز شروع ہو جاتا ہے. صبح تعلیم کی گئی ہے, نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں, یہ مصنون دعائیں ہیں. اور چھینک آ رہی ہے تو یہ دعا پڑھے, چھینک آئے تو الحمدللہ کہے, الحمدللہ علی کل حال کہے. اگر الحمدللہ کہے تو فرشتے رب العالمین آگے کا جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. مکمل پڑھے تو وہ شخص ہے نا کانوں اور داڑھوں کے درد سے محفوظ کیا رہے بات ہے, گا. سبحان اللہ. کئی بیماریاں اس کی دور ہوں گی. یعنی بعض اوقات چھینک آنے میں بھی, ابھی ہمارے جو سعید بھائی ٹیلر جو ہے پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا, بہت اچھے اسلامی بھائی تھے, اور ہارٹ اٹیک کا معاملہ ہوا اور پتہ لگا کہ وہ جب پہنچے تھے بے چینی کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس, تو کبھی ایسا ہو دوائی وغیرہ پیش کی جاتی ہے تو اس وقت اگر کسی کو چھینک آ جائے نا تو وہ دوا بھی جو ہے نا نہیں کھا پاتا ہے. تو وہ دوا کھانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن اس وقت چھینک آئی اور وہ دوا نہیں کھا سکے, اور پھر جو ہے نا وہ ان کا مطلب وہ سروائیو نہیں ہو سکے, انتقال ہو گیا ان کا. تو چھینک بھی جو آ رہی ہے نا, نارمل چھینک میں کچھ وہ نہیں, لیکن ایک ایسا بھی کبھی لمحہ آتا ہے چھینک کا کہ بندے کی جان بھی چلی جا سکتی ہے. تو بندہ جو ہے نا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا, اے اللہ تو نے عافیت عطا فرمائی. اور جب اس طرح کے شکر بندہ ادا کرتا ہے ہر چیز پر, سوتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, چلتے پھرتے ہوئے, نیا لباس پہننے تو دعا تعلیم دی گئی, جب کوئی اچھا اپنے مقصد کا جو کام پورا ہو, اچھا کام پورا ہو, صحیح, الحمدللہ وبنعمتہ تتم الصالحات, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے کرم سے جو ہے نا وہ اچھے کام جو ہے پورے ہوتے. تو بندے کی زندگی جب یہ سیکھ کر اور ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائے, قافلوں میں سفر کرے, مدرسۃ المدینہ میں جائے نا, تو یہ دعائیں بھی سیکھیں گے, اس کا ترجمے پر بھی نظر ہوگی, اور جب ہم شکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آج ہوتا ہے کیا ہے, ناشکری کی وجہ سے جو ہے نا آج معاملات جو ہے بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے, بادشاہ اور وزیر کا, کہ وہ وزیر اس کا جو تھا نا وہ ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب وہ ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں جو ہے انگلی میں جو ہے کچھ پھوڑا نکل گیا, بعد میں وہ بڑھ گیا, اس کو کاٹنا پڑا. وزیر نے پھر کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب بادشاہ کو جو نا دل میں خار جو ہے اس سے کھانے لگا, اور اب سوچا کہ اب نا اس کو میں قتل کروا دوں گا. ایک دن شکار میں ساتھ میں لے گیا, اب یہ دونوں الگ ہو گئے, سپاہی الگ. بادشاہ بھٹک کر جو نا ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں جو ایسے لوگ تھے, جنگلی کوئی قوم جو ہے, اور وہ اس کو مارنے اور اس کی قربانی دینے کے لیے جو نا تیار ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں, مسلمانوں کے یہاں ایسا طریقہ ہے کہ وہ جب قربانی پیش کرتے نا تو عیب دار نہیں ہونا چاہیے جانور, تو اس کو بھی دیکھ لو, اس میں کوئی عیب تو نہیں. تو اس کے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلی پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے کہ نہیں اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے, ہاں اس کے اندر عیب ہے, اس کو قربان نہیں کریں گے. اچھا وزیر جو تھا وہ اس کو ڈھکیل دیا تھا کنویں کے اندر, وہ اس کے ساتھ نہیں تھا. اب یہ اس کی جان بچ جاتی, سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ اگر انگلی نہیں کٹی ہوتی تو آج تو میری جان چلی جاتی. چلو وزیر کو نکالتے, وزیر تو بے قصور ہے. اب وہ باہر جب نکالتے پھر وہ یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بولے اچھا میری بات تو سمجھ میں آئی کہ میری انگلی کٹی تھی, تمہارے مطلب کنویں میں گرنے میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور کیا بہتر معاملہ تھا. بولے حضور میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر اس وقت بھی ساتھ ہوتا میں کنویں میں نہیں گرتا نا, تو آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی لیکن میرے جسم کے تو سارے اعضاء سلامت ہیں, میری انگلیاں سلامت ہیں, تو آپ کو تو لوگ چھوڑ دیتے لیکن مجھے وہ لوگ قربان کر دیتے. تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو بندہ اگر یہ انداز اختیار کر لینا, اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں اللہ نے جو کیا اچھا کیا, اور اے اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور شکر ایک اعلیٰ عبادت ہے, شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے. نعمتوں میں, شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے. جی ہاں, بندہ شکر کرتا ہے تو نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں, اور شکر ہی نعمتوں میں باعث سعادت ہے, باعث زیادت ہے. شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, اور شکر اللہ والوں کی عادت ہے.
شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ تو اگر اپنی نعمتوں کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو شکر بندے کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے نا کہ اگر تم میری نعمتوں کا چرچا کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید اور دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر خود ارشاد فرما رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کے درجات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور شکر کا مطلب ادنا درجہ کیا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے، بندے کو کس انداز میں کرنا چاہیے شکر۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اس طرح صدا لگائی جائے گی، ندا ہوگی کہ حمادون کہاں ہیں؟ اچھا، تو ایک گروہ تیار ہوگا، ان کو ایک پرچم دیا جائے گا اور وہ سوئے جنت داخل ہوں گے، اور وہ پورا کا پورا گروہ جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حمادون کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو اللہ پاک کا خوشحالی میں کیا بات ہے، اور تنگی میں، انہیں اچھے حالات ہے تب بھی، اور تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، ان حالات میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں حمادون، اللہ کی حمد و بیان کرنے والے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، ان کو جو ہے انہیں پرچم دے کر کے باقاعدہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو پرچم دے کر کے داخل جنت کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الشکر نصف الایمان، شکر جو ہے آدھا ایمان۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا ہم کو مطلب یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں شکر کا کیا مقام ہے، کہ اللہ پاک کا جو شکر ادا کرتا ہے گویا اس نے نصف ایمان کا جو ہے درجہ حاصل کیا، اور اس سے جو روگردانی کرتے ہیں وہ پریشانی میں بھی آتے ہیں، اور جو کئی بار تو انسان ناشکری میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے حاجی صاحب کہ انسان کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کہ انسان پھر مومن بھی نہیں رہتا۔ ناشکری میں وہ الفاظ نکال رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کبھی مصیبت آ جاتی ہے اور آ گئی تو معاذ اللہ اس طریقے کے جملے ہوتے ہیں کہ کیا میں ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا میں ہی تھا مصیبت میں مبتلا جوان پر اللہ کو رحم نہیں آیا معاذ اللہ، اس کا جوان چھین لیا، اس کی گود چھین لی معاذ اللہ، بہت سارے ایسے۔ یہ وہ جملے ہیں، نعمتیں دی ہے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا کیسا انصاف ہے معاذ اللہ، تو یہ اللہ پر اعتراض کرنا ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے سے وہ اسلاف جو ہے نا وہ دینی تربیت، ان کا دینی ذہن اور قبر و آخرت کی فکر میں ان کو مطلب تربیت میں لگے رہتے تھے، تو ان کا ایک انداز تھا کہ مصیبت در حقیقت نعمت ہے، مصیبت جو ہے وہ نعمت ہوتی ہے۔ تو بچے کا ذہن بنا ہوا تھا، ایک دن اپنے شہزادے سے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ بیٹے نے کہا کیوں نہیں، بسد نیاز یہ سعادت بندی ہے، میں چلوں گا۔ اب کھچر پر سوار ہوئے، توشہ دان لیا اور چلے۔ اب چلتے جو ہے وہ راستہ بھول گئے، اب توشہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، کھانا روٹیاں وغیرہ جو تھی وہ ختم ہو گئی، اب کھچر بھی ریگستان میں چلتے اس کی گرمی کی تاب نہ لا کر وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب بچہ بار بار کہہ رہا ہے، ابا آپ تو کہتے تھے کہ مصیبت در حقیقت نعمت ہے، ہم اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے چلے، توشہ دان ختم ہو گیا، اب پانی بھی نہیں ہے، سواری جو تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور اب چلتے مزید ایک جو ہے ہڈی جو ہے ان کے شہزادے کے پیر میں ایڑی میں لگ گئی، جس کے سبب جو ہے خون بہنے لگا اور چیخ نکل گئی۔ باپ نے شفقت پدری سے جو ہے وہ ہڈی نکالی اور اپنے امامے کا جو ہے کپڑا باندھ کر کے اس کے ایڑی کو انہوں نے جو ہے زخم پر گویا کہ اس پر برہم رکھا یا پٹی رکھی۔ اب بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا، بابا جان آپ تو کہتے تھے کہ مصیبت در حقیقت نعمت ہوتی ہے، کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت سے محروم رہ گئے، راستہ بھول گئے، کھانے پینے سے محروم ہیں، کیا یہ بھی مصیبت نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مشیت اللہ ہی جانتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اللہ کا ہر حال میں شکر ماننا چاہیے۔ اب یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور گرد کے بادل جو ہے نا وہ بالکل نمایاں نظر آنے لگے، گرد آنے لگی سامنے، جی بالکل دھوئیں پورے۔ اب کچھ ہی دیر میں ایک سبز حلے میں سبز سواری پر ایک بزرگ جو ہے ہستی آئی اور آنے کے بعد سلام کیا اور کہا لقمان آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کا بیٹا ہی زخمی ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں جبریل امین علیہ السلام ہوں، سید الملائکہ ہوں، اللہ پاک نے
آپ لوگوں کو اس بستی سے جانے سے روکنا تھا۔ کہا کیا سبب؟ کہا کہ اس بستی میں اس نبی نے آ کر دین کا پیغام عام کیا، دین کو عام کیا، دعوت اسلام کو پیش کیا، لیکن وہ جو ہے بعض نہ آئے اور اپنے اسلام کو نہ قبول کرتے ہوئے ان پر جو ہے لعن و طعن کیا۔ رب تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اس نبی سے فرمایا کہ آپ یہاں سے ہجرت کرے جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اب مجھ کو حکم فرمایا کہ اس پوری آبادی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے پلٹ دیا جائے۔ اگر آپ لوگ مقررہ وقت پر اس آبادی میں پہنچ جاتے تو آپ بھی اس ہلاکت خیزی کا شکار ہوتے، ہلاکت میں آپ بھی پڑ جاتے، آپ لوگ بھی تباہ ہو جاتے۔ تو رب تعالیٰ نے آپ کو یوں راستہ بھلا کر کے جو ہے اس عذاب سے بچا لیا۔ پھر آپ نے دست رحمت پھیرا اس بچے کے پیر میں تو جو ہے وہ زخم بالکل درست ہو گیا، خچر پر ہاتھ پھیرا تو وہ جو ہے وہ بالکل زندہ ہو گیا۔ اب آپ نے ان کو جو ہے اس پر سوار کیا، 4 یا 7 قدم چلے تھے، دوبارہ اپنے گھر پر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تھیں جو شروع میں آئی تھیں، لیکن کتنی بڑی مصیبت سے محفوظ ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں، چھوٹی ہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے بڑی بھی ہوں، لیکن اس سے بھی بڑی جو ہے وہ آفتیں سماواتی ہوتی ہیں، زمین کی آفتیں ہوتی ہیں، آسمان کی بلائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی چھوٹی مصیبتیں دے کر بندے کو بڑی مصیبت سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حال زار پر رحم فرمائے، اور شکر ادا کرنے والا بندے کا انداز ہونا چاہیے۔ حضور کا انداز دیکھ لیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے شاکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میرے سامنے ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے اکثر کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضور فرماتے تھے اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر بھی، شکر بھی، اور عبادتوں کا جو ہے وہ انداز بھی۔ تو ان تمام چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی سے انداز بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، تو لاسٹ میں بس یہی گزارش کروں گا کہ اپنا ذہن بنائیے اور غور کیجئے، واقعی میں غور کیجئے کہ ہم پورے دن بھر میں کتنا رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شاید اگر اب یہ سوال کیا جائے نا آپ سے، یا تو بہت سارے ناظرین یا بہت سارے ہم میں سے ایسے افراد بھی ہوں گے جو شاید نمازوں کے علاوہ الحمدللہ ان کی زبان پہ شاید آتا ہو، یا پھر کسی مسلمان کا شکر کرنے کے لیے جزاک اللہ ان کی زبان پر آتا ہو۔ تو یہ عادت بنائیے الحمدللہ کا ورد کرنا، یا پھر کوئی کچھ کام کر رہا ہے نا، چلیں کسی نے کوئی اچھی بات بھی کہی، یا کوئی مسکرا کر دیکھ بھی لیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کسی نے پانی کا گلاس دے دیا، جزاک اللہ۔ کسی نے کھانے کے لیے دسترخوان لگا دیا، جزاک اللہ۔ کسی نے جو ہے نا وہ گھر میں کپڑے جو ہے وہ استری کر کے دے دیے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے ماتحت ہی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، یا دیگر افراد ہیں۔ بھائی بہنوں میں بھی یہ انداز ہونا چاہیے، اولاد میں بھی آپس میں یہ انداز ہونا چاہیے، اور ماں باپ میں بھی اس طریقے کا انداز جب بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے۔ تو جزاک اللہ اور الحمدللہ، ان دو جو ہے وہ الفاظوں کو اپنی زبان پہ رکھیں، انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون ہوگی، اور محبتیں آپس میں انشاءاللہ جو ہے وہ قائم ہوں گی۔ آخر میں ایک چیز یہاں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چھوٹی موٹی مصیبتوں کو دیکھ کر کے بالکل غم زدہ ہوتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ مصیبتوں کا پہاڑ مجھ پر ہی آ پڑا ہے، وہ کبھی غور کرے تو اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے دل و دماغ کتنے اللہ پاک نے درست دیے ہیں، تندرست دیے ہیں، اس پر اگر غور کرے تو اس کو اللہ پاک نے جتنا شکر ادا کرے اس کو لگے گا کم ہے۔ یا کبھی چلے جائے کسی ایمرجنسی وارڈ میں، اللہ اللہ اللہ، جا کر خاصی صرف ہاسپٹل کا وہ وارڈ دیکھ لے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا پیر مطلب جو ہے زخمی ہے، کسی کا مطلب جو ہے بڑے پریشان حال ہیں، کڈنی کی ڈائلیسس ہو رہی ہے، کسی کو ہارٹ کا اٹیک آیا ہوا ہے، وہ کوئی یوں تڑپ رہا ہے، کوئی مطلب کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ خالی ایک نظر دیکھ لینا تو اللہ کا شکر بندہ کرتا ہی رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا سر نہیں پھٹا، میرا پیر نہیں کٹا، میرا ہاتھ صحیح سلامت ہے، میرے کان درست ہے، میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک دن صرف 24 گھنٹے آنکھ بند کر کے چلیں تو بھائی مجھے ذرا راستہ عبور کرا دے، ذرا مجھے مطلب کھانا کہاں ملے گا یہ دکھا دے۔ خالی مصنوعی طور پر خالی تصورات میں اگر سوچے تو کتنا محتاج ہے یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا۔ جی صحیح صحیح صحیح، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شاید بندہ محسوس ہی نہیں کر پاتا، جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہی جانتا ہے کہ وہ کس انداز میں دیکھ نہیں پاتا، یا وہ چیزیں وہ اللہ کی نعمتیں بھی وہ ملاحظہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، حسین و جمیل چیزیں بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہا ہے بیچارہ، نابینا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیسے چھینٹوں سے بچنا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے۔ کتنی مطلب بڑی نعمت ہے آنکھوں کی نعمت، بندہ مطلب اس کا
شمار ہی نہیں کر پاتے. حدیث شریف کا ایک خلاصہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس نے 70 سال تک دن میں روزے رکھے اور راتوں کو عبادتیں کی، پہاڑوں پر عبادت کرتے کرتے چٹانوں میں نشانات پڑ گئے، اور قیامت کے دن جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا میرے فضل و کرم سے اس کو داخل جنت کیا جائے. تو وہ عابد کہے گا مولا 70 سال کی عبادت بے ریا جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کی عبادت کا کیا؟ اللہ پاک فرمائے گا اس کو روکو، اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک میزان عمل پر رکھی جائے اور اس کی 70 سال کی بے ریا عبادت، دن میں روزے اور رات بھر عبادت میں گزارے ہوئے عبادات کو رکھا جائے. اب ایک نعمت، ایک آنکھ کی نعمت جو ہے ان تمام زندگی بھر کی نیکیوں پر حاوی ہو جائے گی. اب اللہ پاک غضب ناک ہوگا، فرمائے گا کہ اب میرے عدل و انصاف سے اس کو داخل جہنم کرو کہ اس نے میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. اب وہ لرزہ و ترسا ہوگا کہ یا اللہ پاک مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنی نیکیوں پر اپنی عبادتوں پر نازا ہو گیا تھا، فخر آ گیا تھا، مجھے گمان ہو گیا تھا اتنی عبادت، حقیقت تو یہ کہ تیری نعمتوں کا میں نے کوئی حق ہی ادا نہیں کیا. صحیح. تو اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زبردست فارمولہ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے دیا ہے کہ جب بھی پریشانیاں ہوں، جب بھی مصیبتیں ہوں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب بھی پریشانیوں کا عالم ہو اس وقت آپ جو ہے نا وہ پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے اشخاص کو دیکھ لیجئے، شخصوں کو دیکھ لیجئے، ہاسپٹل کا چکر لگائیے ذرا، آپ پتہ چلے گا آپ کو کہ لوگ کتنے پریشان حال ہیں، اور پاگل خانوں کا بھی چکر لگا کے دیکھیں لوگ کس انداز میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں. آپ پریشانی کے اندر اگر آپ دوسروں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنی پریشانی ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اس حال میں بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن پروگرام کا وقت ہمیں اختتام کی جانب ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید کچھ کلام کیا جائے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا، اور آئیے لاسٹ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. اس بے کسوں حاضی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسوں حاضی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہے دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہے دم. السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا، ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلوق خدا کا اور
تیرا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس نے دعا کے لیے کہا یا جس کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، تمام تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو